علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے سوال نمبر 23 ہے۔ سوال نمبر 23 میں ایک بہت ہی اہم بات پوچھی جا رہی ہے، اور اس سوال اور اس کے جواب سے ہمیں بہت ہی اہم اور بنیادی رہنمائی ملے گی ایک خاص مسئلے میں۔ سوال نمبر 23 امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ بات کہاں تک درست ہے کہ انہوں نے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ سوال کیا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے، یعنی ان کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ جہمیہ کون سا فرقہ ہے؟ جہمیہ وہ فرقہ ہے جہم بن صفوان، جہم بن صفوان کی طرف اس فرقے کی نسبت ہے، اور اس فرقے کا جو بانی ہے وہ جعد بن درہم ہے، جعد بن درہم۔ لیکن اس نے یہ فرقہ اس کے نام سے نکلا، یہ فرقہ یہ عقیدہ اس نے پھیلایا، اور اس کے بعد اسے خالد بن عبداللہ القصری نے، ہے نا، جو حاکم تھے، انہوں نے اسے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قتل کر دیا، کیونکہ وہ صفات کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا یہ فرقہ ہے جہمیہ۔ تو اصل میں اس کا جو اصل فاؤنڈر ہے کون ہے؟ وہ جعد بن درہم ہے، لیکن کسی فرقے کا نام جعدیہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کی بنیاد پڑی اور ابھی زیادہ پھیلا نہیں تھا، اس کے پہلے ہی جعد بن درہم کو قتل کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے بعد حاکم نے، خالد بن عبداللہ القصری نے عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد کہنے لگے، اے لوگو آج عید کا دن ہے، آپ لوگ قربانی کرو، تقبل اللہ ضحایاکم، اللہ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے، فإنی مضحٍ بالجعد بن درہم، میں تو جعد بن درہم کی قربانی کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد منبر سے اترے اور یعنی خطبے سے فارغ ہو کر کے نیچے آئے اور جعد بن درہم کو قتل کر دیا، اور کہا یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے۔ انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ تو اب چونکہ اس کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے اس کے نام سے فرقہ کوئی مشہور نہیں ہوا، لیکن اس کی جو فکر تھی انکار صفات والی وہ اس کے شاگردوں میں آ چکی تھی، اس کے شاگردوں میں آ چکی تھی اور مختلف علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ تو ان میں سے ایک تھا کون؟ جہم بن صفوان، جہم بن صفوان، اس نے اس فکر کو، انکار صفات کو پروان چڑھایا، بڑھایا اور اس کا تعارف کروایا اور مختلف علاقوں میں اس کو پھیلایا، اس لیے اس فرقے کا نام جعدیہ نہیں بنا بلکہ جہمیہ بنا، جہم بن صفوان کی وجہ سے۔ بہرحال تو جہمیہ فرقہ یہ انکار صفات، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ کو بتاؤں میں سرسری طور پر کہ جہمیہ جو فرقہ ہے، اس فرقے کے بارے میں کہ ان پر حکم کیا لگے، یہ کافر مانے جائیں گے یا کافر نہیں مانے جائیں گے؟ گمراہ تو ہیں، ضال ہونے میں، گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں کہ گمراہ فرقہ ہے، لیکن گمراہی کے درجات ہیں۔ جو آدمی تھوڑا بھی ہٹا ہوا ہے وہ بھی گمراہ ہے، اس سے زیادہ جو ہٹا ہوا وہ بھی گمراہ ہے، جو دائرہ اسلام سے نکلا ہوا ہے وہ گمراہی کے آخری درجے میں ہے۔ تو گمراہ تو ہیں، لیکن کافر مانا جائے کہ نہ مانا جائے، تو اس بارے میں بڑے علماء اور ائمہ کی ایک بڑی تعداد ہے جو جہمیہ کو کافر سمجھتی ہے، جہمیہ کو کافر سمجھتی ہے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جہمیہ کے پیچھے امام احمد بن حنبل نے نماز پڑھی ہے، تو پھر تو بہت بڑی بات ہے بھی، جہمیہ کے بارے میں ہمارا موقف کیسا ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ سخت نہ ہو جائے،
جب امام احمد نے نماز پڑھی ہے اس کا مطلب امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے تھے، ان کو مسلمان سمجھتے تھے، جبکہ یہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا فرقہ ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے کہ امام احمد نے نماز پڑھی ہے ان کے پیچھے یا نہیں پڑھی ہے؟ اس کا جواب میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ بات میں نہیں جانتا۔ شیخ صالح فوزان کیا کہتے ہیں؟ یہ بات میں نہیں جانتا، یعنی یہ بات نہیں معلوم ہے کہ امام احمد بن حنبل نے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، امام احمد نے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھی ہو، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا کہ نماز پڑھی ہے انہوں نے۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ جہمیہ کے سب سے بڑے دشمن تھے، جہمیہ کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ جہمیہ اس کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ امام احمد نے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، البتہ دشمن تھے بہت بڑے، یہ مجھے معلوم ہے۔ اچھا، 19 حاشیے میں آ رہی ہے وہ بات، وہ روایتیں آ رہی ہیں جس میں صراحت ہے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ جواب دیکھیے، آگے جواب کا حصہ جو ہے شیخ صالح فوزان نے کیا کہا، کہتے ہیں البتہ امیر کے پیچھے نماز پڑھنا، امیر یعنی مسلمانوں کا امیر ہو، حاکم ہو، البتہ امیر کے پیچھے نماز پڑھنا بشرطے کہ وہ امیر ہو اور اس کے یہاں کوئی مخالفت پائی جاتی ہو جو کفر کی حد تک نہ پہنچے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ یہ ہم لوگ جو ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں کہ حاکم وقت کو تمام اس کی گناہوں کو، اس کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو ہم جانیں گے تب بھی اس کو کافر نہیں سمجھیں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے۔ تو کب تک ہے بھائی؟ بشرطے کہ وہ امیر ہو، اس کے یہاں کوئی مخالفت پائی جاتی ہو جو کفر کی حد تک نہ پہنچتی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، یعنی نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو۔ نیک ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر برا ہے تو اس کی برائی کفر کی حد تک نہ پہنچتی ہو تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، بشرطے کہ کھلم کھلا کفر کے ارتکاب کے سبب دین سے خارج نہ ہو گیا ہو۔ کھلم کھلا کفریہ کام کر کے دین سے نکل چکا ہے تب تو بات الگ ہے، تب تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کھلم کھلا کفر کرنے والا نہ ہو، اسلام کے دائرے سے باہر نہ نکلا ہو، گناہوں کے کام کرتا ہو، ہے نا، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ امیر کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی اگرچہ وہ فاسق اور گنہگار ہو، فاسق اور گنہگار ہو تب بھی نماز پڑھی جائے گی۔ جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ جہمیہ کے پیچھے امام احمد بن حنبل نے نماز پڑھی ہے۔ شیخ نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ پڑھی ہے، یہ پتا ہے کہ وہ بہت بڑے جہمیہ کے دشمن تھے۔ اس کے بعد مسئلہ سمجھانے لگے کہ نماز کسی کے پیچھے پڑھنے اور نہ پڑھنے کا ضابطہ کیا ہے، پڑھنے نہ پڑھنے کا ضابطہ کیا ہے۔ جب تک اسلام باقی ہے، اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلا ہے آدمی، کتنا بھی گناہ کرتا ہے اور وہ امیر ہے تو امیر کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، کھلم کھلا کفر کر کے اسلام سے باہر نہ نکلا ہو تب تک۔ اس کے بعد چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حجاج بن یوسف جو عراق میں گورنر تھے، ہے نا، اہل عراق کے گورنر تھے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں، ہے نا، یہ اپنی شدت، اپنی جارحیت اور اپنے کیا کہتے ہیں اپنی سخت گیری سے مشہور ہے، ظلم سے زیادتی سے معروف شخص ہے۔ کون؟ حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کے پیچھے صحابہ کرام نے نماز پڑھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر عمرا کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے جن پر کئی چیزیں قابل گرفت تھیں، یعنی بہت سارے ان کے اوپر ریمارک تھے، گناہوں کے کام، چھوٹے گناہ کے کام، بڑے گناہوں کے کام کرتے تھے وہ، یہ سارے اعتراضات تھے ان کے بارے میں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے حجاج کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے اور دیگر لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے تاکہ مسلمانوں کی وحدت و اجتماعیت قائم رہے، تاکہ مسلمانوں کی وحدت اور اجتماعیت
یعنی اتحاد رہے، اجتماعیت رہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو بغاوت کا جھنڈا اٹھے گا، آپ کے ساتھ ایک گروپ تیار ہو جائے گا، ان کے ساتھ ایک گروپ تیار ہو جائے گا، ٹکراؤ ہوگا، خون بہے گا، عزت جائے گی، مال تباہ ہوگا، امن و امان غارت ہو جائے گا. تو وحدت اور اجتماعیت قائم رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ السمع والطاعہ، سننا ضروری ہے، امام کی بات سننا ضروری ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے. وعدم نزع الید من الطاعہ، اور اطاعت سے ہاتھ کھینچنا منع ہے. اطاعت سے ہاتھ کھینچنا منع ہے، یعنی اطاعت کرنی ہے، اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا ہے. جو کہے امام وہ سننا ہے، جو کہے مسلمانوں کا امیر اور حاکم اس کی اطاعت کرنی ہے. امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو. نیز اس لیے کہ فتنہ و فساد نہ بھڑکے، کہ یہ چیز اتحاد و اجتماعیت کا حصہ ہے. اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، اس لیے بھی گنہگار، فاسق، ظالم حاکموں کے پیچھے نماز اس لیے بھی پڑھنا ہے تاکہ فتنہ اور فساد نہ بھڑکے. اور یہ چیز اجتماعیت اور اتحاد کا حصہ ہے. یہ ہو گئی بات سوال کے سرسری جواب کی. اصل مسئلے پر اب پھر آتے ہیں، کیونکہ سوال کیا گیا تھا نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے متعلق. تو شیخ نے ایک اصول سمجھایا کہ مسلمانوں کا امیر ہو، حاکم ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر نہ کرے. اب جہمیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ جہمیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ مسلم ہیں یا وہ کافر ہیں؟ احمد بن حنبل نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ اس کی تفصیل حاشیے میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. آئیے کیا کہتے ہیں. حاشیہ نمبر 1 تو آپ لوگوں نے پہلے والے سوال کے جواب میں آ چکا ہے. دوسرا نمبر حاشیہ ہے یہ جو اس سوال کے جواب میں آیا ہے. میں نہیں جانتا کہ انہوں نے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، احمد بن حنبل نے. اس پر حاشیے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی بات، یعنی یہی بات صحیح ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جہمیہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے. جہمیہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے. کیا دلیل ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، ان کے بیٹے صالح ہیں، یہ بھی سب کے سب محدث ہیں. امام احمد بن حنبل محدث ہیں، چوٹی کے امام اور محدث ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی امام اور محدث ہیں، اور ان کے بیٹے صالح بھی بہت ساری روایتیں اپنے والد سے کرتے ہیں. چنانچہ ان کے بیٹے عبداللہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے والد امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں. ان کے بیٹے عبداللہ سے مروی ہے کہ جہمیہ کے پیچھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جہمیہ کے پیچھے نماز جائز نہیں سمجھتے تھے، نماز جائز نہیں سمجھتے تھے. اب یہ دلیل بہت بنیادی دلیل ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام احمد بن حنبل جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھ. دو باتیں ہیں، ایک ہے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ کہ نماز پڑھنا جائز سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے. پڑھ لینا ایک الگ چیز ہے، پڑھ لینا ہو سکتا ہے کوئی مجبوری رہی ہو، کوئی شر رہا ہو، کوئی بڑا فتنہ رہا ہو، ہے نا. بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹا فتنہ برداشت کر لیا ہو، نہ چاہتے ہوئے کوئی چیز کر لی ہو. اور ایک چیز ہے عقیدہ کی جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ اور موقف کیا تھا؟ عدم جواز کا. کبھی اگر پڑھا ہے تو اس کی وجہ تلاش کر لی جائے گی کہ کیوں پڑھا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے یہ نقطہ بہت زیادہ اہم ہے. صاف طور پر دلیل امام عبداللہ کی کتاب السنہ نام کی کتاب ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے یہ کہ السنہ کا جو لفظ ہے اس سے مراد اس طرح کی کتابوں میں صرف سنت رسول نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ پورے دین کا اصول، یعنی عقیدہ. اس کے اندر الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہے، منکرین سنت ہیں، منکرین کیا نام عقیدے میں جو گمراہ فرقے ہیں وہ سب پر گفتگو ہوگی. جہمیہ پر، معطلہ پر، کرامیہ پر، اشاعرہ پر، سب پر گفتگو ہوگی. تو السنہ یعنی عقیدے کی کتاب. السنہ سے مراد عقیدے کی کتاب. کیا کہتے ہیں اس کے اندر؟ کہتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 میں
کہ انہوں نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ بیٹے عبداللہ نے فرمایا میں نے اپنے والد رحمہ اللہ سے بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ ابا بتائیے بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کون سی بدعت ہے یہ؟ عقیدے کی بدعت، ذہن میں رہے ہمیشہ کی بات ہو رہی ہے عقیدے کی بدعت سے متعلق، بڑی بڑی بدعت سے متعلق۔ باقی جو بعض مسائل میں بدعتیں ہیں وہ بلا شبہ منکر ہیں، وہ حرام ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اتنی برائی ہے، اتنی کمی ہے جتنی بدعت اس کے ہاں پائی جاتی ہے۔ تو بدعتوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا والد صاحب سے، تو انہوں نے فرمایا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے جیسے جہمیہ اور معتزلہ۔ صاف لفظوں میں، صاف الفاظ میں اللہ کے امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا؟ ان کے پیچھے، بدعتیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ کون سے بدعتی بھائی؟ ڈاؤٹ نہ ہو جائے کسی، کون سے بدعتی؟ کوئی کہے یہ لوگ ہیں مراد، کوئی لوگ کوئی وہ یہ لوگ مراد ہیں، تو مراد اور مقصود کو جاننے میں پریشانی نہ ہو۔ جیسے معتزلہ اور جہمیہ، تو معتزلہ اور جہمیہ کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، یا معتزلہ اور جہمیہ جیسے دوسرے بدعتیوں کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ بطور مثال پیش کیا جہمیہ اور معتزلہ کو، یعنی عقیدے کی بدعتی ہیں یہ لوگ، ایسے اور فرقے بھی جو عقیدے کی بدعتی ہیں ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی جائے۔ صاف لفظوں میں ہے۔ اور نماز جب تک نماز والے کی صحیح ہوتی ہے تب تک اس کی امامت بھی صحیح ہوتی ہے، اس کے پیچھے والے کی نماز بھی صحیح ہوتی ہے۔ یعنی اگر نماز پڑھنے والے کی، جہمی کی نماز اگر صحیح ہوگی، قبول ہونے کے لائق رہے گی، تو ہمارا اس کے پیچھے پڑھنا بھی جائز ہوگا اور ہماری نماز کی اس کے پیچھے قبول ہوگی، کیونکہ نماز کی قبولیت کے لیے صحیح ایمان ضروری ہے، صحیح عقیدہ ضروری ہے۔ عملی کوتاہیاں بھی رہیں گی تب بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اور بات ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا نہیں جائے گا جو آدمی مطلب یعنی کبیرہ کرتا ہو، نشہ کر رہا ہے، تمباکو بیڑی کھا رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، زناکاری بدکاری یا اس طرح سے حرام کاروبار وغیرہ مبتلا، ایسے آدمی کو امام یعنی پرائرٹی میں بنایا نہیں جائے گا، نیک اور صالح آدمی کو بنایا جائے گا۔ لیکن اگر کہیں آپ دیکھیں کہ نماز پڑھانے والا گناہ کبیرہ مبتلا ہے، داڑھی چھیلنے والا مثال کے طور پر، یا شراب کیا کہتے ہیں شراب پینے والا آدمی ہے، جھوٹ بولنے والا آدمی ہے، لیکن اب جماعت کھڑی ہے اور نماز وہ پڑھا رہا ہے تو اس کو کافر نہیں سمجھ رہے ہیں ہم نا، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ کافر نہیں ہے، یہ تو خوارج کا عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے، تو ہمیں کیا کرنا؟ اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا ہے اور ہماری نماز جائز ہوگی، قبول ہوگی۔ البتہ ہمیں اختیار ہوگا تو ہم ایسے آدمی کو امامت کے لیے مصلی پر کھڑا نہیں کریں گے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے۔ صاف لفظوں میں صاف کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے جیسے جہمیہ اور معتزلہ۔ تو جب تک نماز آدمی کی اپنی صحیح ہوگی تب تک دوسروں کی نماز بھی اس کے پیچھے صحیح ہوگی۔ اگر جہمیہ کی نماز صحیح ہوتی تو امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دائرہ اسلام میں بھی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ جب تک اسلام رہے گا باقی تب تک نماز اس کی ہوگی، اور جب اس کی ہوگی تو اس کے پیچھے پڑھنے والے کی بھی ہوگی۔ لیکن نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، جس کا مطلب ان کو دائرہ اسلام میں بھی نہیں سمجھتے تھے۔ آگے دیکھیے اگلا سوال امام احمد بن حنبل کے مسائل میں، نیز ان سے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی کسی اور نے پوچھا۔ یہاں کہتے ہیں کہ بارے میں نماز بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا۔ یہاں کیا ہے؟ پوچھا گیا، کسی نے پوچھا تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا نماز نہ پڑھی جائے اور نہ ان کی کوئی تکریم ہے، نماز بھی نہیں پڑھنا ہے اور کسی طرح کی کوئی تکریم اور عزت بھی نہیں کرنی ہے ان کی۔ نماز نہ پڑھے جانے کا اگر مسئلہ پیش آ جائے کہ یعنی آدمی کا عقیدہ ایسا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ بتائیے کہ پھر نماز نہ پڑھے آدمی اس کی تکریم کرے تو اس تکریم کا کیا اعتبار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا ہی اس کی سب سے بڑی توہین ہے، تکریم نہیں ہے اس کی۔
اور نماز پڑھی جاتی تو تکریم رہتی اس کی، یعنی یہ رہتا کہ اتنا ضرور ہے کہ نماز پڑھنے کے قابل ہے، اس کے پیچھے اسلام سے باہر نہیں نکلا ہے، لیکن جب نماز ہی اس کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے تو کوئی تکریم اور باقی بچتی بھی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ تکریم کے قابل، عزت اور احترام کے قابل نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل میں یہ واقعہ یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 اور مسئلہ نمبر 312۔ اس کے بعد ایک مسئلہ، ایک اگلی بات، اور محمد بن یوسف طباع، محمد بن یوسف طباع کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہوئے سنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہوئے سنا، ایک آدمی کو دیکھا کہ امام احمد کے پاس آیا ہے اور آپ سے سوال کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، سوال میں کیا پوچھ رہا ہے، اے ابو عبداللہ، یہ واقعہ اور یہ دلیل اور بہت صریح ہے، کہتے ہیں اے ابو عبداللہ، امام احمد کی کنیت، اے ابو عبداللہ کیا میں نشہ آور مادہ پینے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نشہ اور مادہ حرام ہے، نشہ اور مادہ کیا ہے؟ حرام ہے، شراب ہے، تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، کیا ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، فرمایا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا، اگلا سوال پوچھا امام احمد سے، کیا میں اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے؟ جو کہے کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، میں تمہیں ایک مسلمان کے بارے میں منع کر رہا ہوں اور تم مجھ سے کافر کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ یہ سری دلیل ایک دلیل ہے کہ جہمیہ کافر ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کے سوال کے جواب میں پتہ معلوم کیا پڑا کہ جہمیہ کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ صفات کا انکار اللہ کی توحید کا بنیادی حصہ ہے، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا مسلمان اگر رہے گا تو پھر مسلمان کون نہیں رہے گا؟ عقیدہ ہی تو بنیاد ہے نا بھئی، اسماء و صفات پر ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا حصہ ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء اور صفات۔ صفات کا انکار کرتا ہے، صفات مانتا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو توحید الوہی، توحید اسماء اور صفات کا ایک پوری توحید کا جو باب ہے اس کا وہ کیا ہے؟ اس کا وہ منکر ہے۔ کیسے وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر نوٹ کیا ہے۔ الشریعہ، امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب مشہور کتاب ہے، اور بہت سارے مسائل عقیدے کے اور بہت ساری روایات اور اقوال، بہت ساری تصریحات امام آجری نے اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے، اور بہت پیاری کتاب، بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ آپ کو سلف کے جو اقوال جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، اس کے بڑے مراجع میں سے ایک مرجع الشریعہ نام کی کتاب بھی ہے۔ اس کے بڑے مراجع میں مثال کے طور پر الابانہ ہے مثل ابن بطہ کی، ایسے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ ہے لالکائی کی، ایسے ہی مثال کے طور پر امام کیا نام ہے مالکی جو قرطبی ہیں، یعنی ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، یہ بنیادی مراجع میں سے ایک مرجع ہے۔ ایسے خطیب بغدادی کی کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، اس کے اندر بہت سارے اقوال موجود ہیں، ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ہے نا، اس کے اندر بھی اقوال موجود ہیں۔ تو یہ سلف کے اقوال کے بنیادی مراجع ہیں، اور بہت سارے اقوال جو ہیں جو فقہی مسائل سے متعلق جو ہیں، وہ ان اقوال کے لیے دو بڑے مراجع تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق الصنعانی۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الشریعہ پر یہ بات یاد آ گئی کہ شریعہ بھی یہ ایک بنیادی مرجع ہے جس میں سلف امت کے اقوال بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کھلا موقف ہے جہمیہ کے بارے میں، صاف صاف لفظوں میں۔ ایک تو کہ پوچھا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں، بتایا کہ کیا بتایا بیٹے نے، کیا بتایا کہ ان سے پوچھا گیا نماز کے بارے میں، تو بتایا کہ ان کے پیچھے نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے بتایا، آپ نے خود بیان کیا کہ
اہل بدعت کے پیچھے نماز نہ پڑھو، جیسے جہمیہ اور معتزلہ، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ یہاں پر صاف پوچھا گیا کہ کیا کہا کہ نشہ آور مادہ پینے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نشہ آور مادہ کوئی آدمی پی رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، لیکن اصل کیا ہے؟ بچنا ہی ہے نا۔ اصل کوشش کیا کرنی ہے؟ نیک سے نیک امام بنایا جائے، صالح سے صالح امام بنایا جائے، جو اسوہ ہو، قدوہ ہو، آئیڈیل ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ کوشش یہ کی جائے کہ نماز کی امامت کرنے والا آدمی اپنے دین، ایمان، عقیدے، عمل، کردار، سلوک ہر اعتبار سے کیا ہو؟ بہتر سے بہتر ہو۔ معصوم تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ثابت، اس سے یہ مسئلہ کوئی نہ نکالے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نشہ آور مادہ استعمال کرنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ اچھی طرح سے ہمیں جاننا چاہیے اس طرح کے موضوعات کی ضمن میں کہ کبار ائمہ اور علماء، چوٹی کے لوگ جو اعلیٰ حیثیت اور مقام کے مالک ہوں، جن کو اسوہ اور قدوہ مانا جاتا ہو، جن کی ایک ایک ادا کو امت کی بڑی تعداد دیکھ رہی ہو، ان کا ایکشن کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کا سلوک کیا ہے، تو دیکھتے ہی اس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ ایسی شخصیتوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر امام احمد بن حنبل کو کوئی نشیڑی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا، کیا سمجھے گا بھائی؟ امام صاحب پڑھتے ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھیں گے۔ تو ایک طریقہ چل پڑنے کا جب ڈر ہو تو ایسی صورت میں ذمہ داروں کی، بڑے علماء کی، بڑے ائمہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ احتیاط کی راہ چلیں۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی خاص طور پر ہمارے لیے نمونہ ہے کہ فتنہ خلق قرآن میں اگلا سوال وہی تھا نا، جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ تو انہوں نے صاف کہا کہ جو ہے میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کے ایسے مجرم کے پیچھے یا گنہگار کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تو تم کافر کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ اس کے پیچھے کیسے ہوگی؟ جب اس کے پیچھے نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے کیسے ہوگی؟ یعنی اس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ سمجھایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ خلق قرآن کے اندر امت کے سامنے ایک عظیم الشان آئیڈیل پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں عزیمت ہے۔ عزیمت یعنی اصل موقف پر جمے رہنا، پختگی سے ڈٹے رہنا، یہ اصل ہے۔ لیکن اگر انسان مجبور ہو، مارا جائے، ستایا جائے، ہے نا، اور آدمی اس کو برداشت نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے رخصت پر بھی عمل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ رخصت کیا ہے؟ مجبور ہے تو مجبوری میں کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، دل مطمئن ہو اللہ کی توحید پر، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، مجبور کیا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس سے اس کا ایمان نہیں چلا جائے گا۔ تو یہ مجبوری کی حالت میں یہ رخصت ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ امام احمد بن حنبل جن کو ایک حاکم کوڑے برسا رہا ہے، جیل میں ڈال رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، ہلنے نہیں دیا جا رہا ہے آپ کو، ایک حاکم کا پورا دور ختم ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ آپ عزیمت چھوڑ کر کے رخصت پر عمل کر لیں، یعنی دل میں اطمینان رکھتے ہوئے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کے سامنے کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے قرآن مخلوق ہے۔ جان جانے کے خطرے ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر پڑ رہے ہیں۔ جو کوڑے مارے جاتے تھے، بتاتے ہیں تاریخ میں کہ اگر کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو بھی چنگاڑ کر کے بھاگتا، لیکن امام احمد بن حنبل اس پر قائم رہے۔ تو رخصت پر عمل کرنے کی گنجائش تھی، لیکن پیچھے قوم کھڑی تھی جو امام احمد بن حنبل کی ایک ایک ادا کو دیکھ رہی تھی۔ احمد کیا کریں گے؟ جو کریں گے وہی ہم بھی کریں گے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسوے کو، اپنے قدوے کو، اپنے آئیڈیل کو بالکل بھی متاثر نہیں ہونے دیا۔
وہ قائم رہے اس کے اوپر، قائم رہے۔ دوسرا حاکم ہوا، اس نے بھی اسی موقف پر آپ کو بے انتہا سزائیں دی۔ تیسرا حاکم ہوا، اس کا دور ختم ہو گیا، دوسرے کا بھی، پہلے کا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا دور آیا، اس نے بھی اسی موقف پر آپ کو بے انتہا سزائیں دی۔ لیکن بالآخر اخیر میں الحمدللہ یہ موقف جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہ موقف حاکم کے سمجھ میں آ گیا، اور درباری مولوی، درباری مناظر جو تھا، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کے سامنے چت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا، جواب نہیں دے سکا۔ اس موقع پر حاکم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ احمد بن حنبل کا موقف درست ہے اور ہمارے درباری مفتی کا اور مناظر کا موقف غلط ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور جو باتیں امام احمد بن حنبل بار بار دہرا رہے تھے اور دہرا کر کے ان کو لاجواب کر رہے تھے، وہی باتیں بار بار دہراتا رہا اور فکر مند ہو گیا، ہے نا، سر پکڑ لیا، اور بالآخر اس نے حکم دیا کہ امام احمد بن حنبل کی بیڑیاں کھول دی جائیں، ہے نا، ان کی زنجیریں ان کے پیروں سے ہٹا لی جائیں، اور انہیں 400 درہم یا غالباً 400 دینار دے دیے جائیں، اور انہیں رخصت دے دی جائے کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں۔ معمولی مطلب کارنامہ نہیں ہے یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے۔ آج کے دور کے صلح کل نظریے کے لوگ ہوتے تو کہتے کیا ضرورت پریشانی برداشت کرنے کی، سب قبول ہے، سب منظور ہے، یہ مصلحت ہے، وہ مصلحت ہے، یہ مفاد ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ موقف اچھا نہیں ہے، یہ جارحیت کا ہے، اسلام میں آسانی ہے، فلاں وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر کے اسلام کے اس پہلو کو جو عقیدے اور ایمان کا پہلو ہے، جو ایمان کی اساس ہے، ایسی چیزوں کو بھی میرے بھائیو کیا کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو بھی ایک دم اتار کر کے اس کی اہمیت کو، اس کی وقعت کو گھٹا دیتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے، یہ بہت ہی بنیادی موقف ہے، بہت ہی بنیادی موقف ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کتنے عقیدے کے بدعتی ہیں، ان بدعتیوں کو اتنا زیادہ محبت دی جاتی ہے، اتنا گلے لگایا جاتا ہے کہ گویا ان سے زیادہ ہمارا محبوب کوئی نہیں ہے۔ عقیدے کی بدعتی ہیں، وہ عقیدے کی بدعتی ہیں۔ ان بدعتوں کا تعلق اور جو ضلالت ہے، گمراہی ہے، وہ ضلالت اور گمراہی پہلے مرحلے کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ وہ عقیدے اور منہج سے تعلق رکھنے والی گمراہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے بیچ میں بھی بہت سارے لوگوں کے منہجی کمزوریاں اس حد تک پائی جاتی ہیں کہ انہیں احساس بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کوڑے کھائے ہیں، جیلوں کی سلاخوں میں قید و بند کی سزائیں برداشت کرتے رہے ہیں، اور انہیں ہر طرح سے زد و کوب کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے موقف سے، اپنے اسٹینڈ سے باز نہیں آئے۔ وہی بات، آتونی شیئا من کتاب اللہ او شیئا من سنت رسول اللہ حتی اقول بہ، لاؤ کوئی قرآن کریم کی آیت کریمہ، لاؤ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تاکہ میں اس کی روشنی میں یہ بات کہہ دوں جو تم کہلوانا چاہتے ہو، لیکن نہیں ہے تو کہاں سے لاؤ گے؟ تو یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے ائمہ میں سے ہیں، اور اہل السنت کے میرے بھائیو امام کا لقب ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، امام اہل السنہ الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ اس منہج کا، جدید منہج کا حصہ ہے کہ ہر کسی کے پیچھے نماز، تساہل اور ایسے ہی تشدد، ان دونوں اصطلاحات کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی کھڑا ہوگا آج اور کہے گا امام احمد بن حنبل کا موقف تشدد کا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟
لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آدمی، محمد رسول اللہ پڑھنے والا آدمی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگ نکلیں گے فلاں صوفی کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، مسلمان نہیں، اس کا اسلام درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا سمجھتا ہے؟ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ کفریہ عقیدہ ہے، روئے زمین کا بدترین کفر ہے، بدترین شرک ہے کہ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی کا مظہر بنا لیا جائے کہ جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہی ہے۔ کیسے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے بتائیے؟ تو بعض لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ شدت ہے، آپ لوگ بہت سختی برت رہے ہو۔ جب یہ معاملہ ان کے فقہ کے مسائل سے متعلق نہیں، یہ عقیدے اور منہج کا مسئلہ ہے اور معروف مسئلہ ہے اور چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا مسئلہ ہے، پوشیدہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ واضح اور ظاہر مسئلہ ہے۔ پوشیدہ ہوتا اور کسی معین پر حکم لگانے کی بات ہوتی تو نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ معاملہ بالکل واضح ہے تو اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے؟ یہی موقف ہے۔ اچھا، آخر میں وہ جو آخری بات ہے جو نا امام احمد بن حنبل، امام شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان نے جو حدیث نقل کی نا، السمع والطاعہ، سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے، اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا ہے۔ امام گرچہ کوئی گناہ کر رہا ہو چھوٹا بڑا، لیکن کفر کی حد تک نہیں گیا ہے تو ہمیں اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا ہے۔ اس حوالے سے جو اشارہ انہوں نے کیا ہے وہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی طرف کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا من ولی علیہ وال فرآہ یأتی شیئا من معصیۃ اللہ فلیکرہ ما یأتی من معصیۃ اللہ ولا ینزعن یدا من طاعہ۔ اخوانیوں، خارجیوں، رافضیوں کو کاش یہ حدیثیں پڑھنے کی توفیق ملتی، اسے بھی پڑھتے سنجیدگی کے ساتھ تو یہ خروج کا قدم، بغاوت کا قدم، تکفیر کا قدم نہیں اٹھاتے۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا من ولی علیہ وال، سن لو جس کا بھی کوئی حاکم اور کوئی نگراں مقرر ہو، کوئی ذمہ دار مقرر ہو، فرآہ یأتی شیئا، اور آدمی دیکھے اس آدمی کو، آدمی دیکھے اس حاکم کو، جس کو جو حاکم بنا ہے، کوئی آدمی رعایا کا کیا دیکھے اس کو؟ حاکم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حاکم کو دیکھے یاتی شیئا من معصیت اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کا کچھ کام کر رہا ہے۔ حاکم بنا ہے ہمارے اوپر کوئی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حاکم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام کر رہا ہے، معصیت کا کوئی کام کر رہا ہے۔ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِ مِن مَّعْصِيَةِ اللَّهِ، تو وہ جو کچھ معصیت اور نافرمانی کا کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہے، اس کو ناپسند کرے، اس کام کو کیا کرے؟ ناپسند کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَنزِعَنَّ يَدًا مِّن طَاعَةٍ، لیکن اپنے ہاتھ کو اطاعت سے نہ کھینچے۔ اب سارے خارجی اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صاف کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی حاکم بن جائے اور تم اس کو کوئی گناہ اور معصیت کا کام کرتے ہوئے دیکھو تو تم اس کے گناہ اور معصیت کے کام سے نفرت کرو، اس کے گناہ اور معصیت سے نفرت کرو۔ فَلْيَكْرَهْ، ناپسندیدہ کرے، ناپسند کرے، لیکن حاکمی وقت کے خلاف بغاوت نہ کرے، اس کے اطاعت سے باہر نہ نکلے، اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جو بیعت کیا تھا اس ہاتھ کو نہ کھینچے، یعنی بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھائے۔ تو اتنی صراحت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حکم کس پر لگانا ہے؟ اس عمل پر لگانا ہے جو عمل وہ غلط کر رہا ہے۔ یہ کب تک؟ جب تک کھلم کھلا کفر نہ کرے، جب تک کھلم کھلا کفر نہ کرے تب تک کیا کرنا ہے؟ تب تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ طریقہ ہے، جو بھی گناہ کا کام وہ کر رہا ہے اس گناہ کے کام کو نفرت کی نظر سے دیکھیں، یہ برا ہے، یہ منکر ہے، اور یہ گھناؤنا ہے، یہ حرام ہے،
یہ کیا نام ہے ممنوع ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ تو ہم کہیں، لیکن حاکم وقت جس سے یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے اس کے ہاتھ سے اطاعت کا ہاتھ نہ کھینچے، یعنی ہمیشہ اطاعت کرتا رہے، اطاعت گزار رہے، اس کا اس مسئلے میں اس کی تابعداری نہ کرے۔ نافرمانی کے کام میں اللہ تعالیٰ کی کسی کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن فرما بردار رہنا ہے، مجموعی طور پر فرما بردار رہنا ہے، یعنی اطاعت سے ہاتھ کھینچ کر کے الگ نہیں ہو جانا ہے کہ میں آپ کو آج کی تاریخ سے امیر نہیں مانتا، یہ نہیں کرنا ہے۔ وہ جو معصیت کا کام کر رہا ہے بتا رہا ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اطاعت سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے، ضروری ہے۔ یہ روایت بخاری کی، یہ روایت مسلم کی ہے، 1855 نمبر کی یہ حدیث۔ بہرحال تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم کیا کریں، ہم عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کسی سے نہ کریں۔ جہمیہ مسلمان نہیں ہیں، جہمیہ کافر ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی، اور بہت بڑی تعداد ہے ائمہ کی، کوئی اکا دکا لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال ہمارا منہج جو بننا چاہیے وہ اصولی بننا چاہیے، ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ بہت بنیادی دلائل سے لیا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھی لوگوں کو عقیدے سے متعلق، منہج سے متعلق ان اہم اور بنیادی باتوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افراط تفریط سے ہم بچیں، ایسا نہ ہو کہ افراط کریں، ایسا نہ ہو کہ افراط کریں، اچھے سے اچھے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اور ایسا نہ ہو کہ تفریط کریں کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کے پیچھے نماز پڑھیے، نہ دیکھیں کہ اس کا امن، اس کا ایمان، اس کا عمل، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ ہم نہ دیکھیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو نہ تو افراط نہ تو تفریط، اصول اور دلائل جو ہیں وہی اعتدال ہے، صراط مستقیم ہی اعتدال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی توحید ہی راہ اعتدال ہے، اللہ کا کلام قرآن ہی راہ اعتدال ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہی راہ اعتدال ہے، جو کچھ صراط مستقیم میں ہے وہ سب راہ اعتدال ہے، اس کے سوا افراط جو ہے وہ بھی غلط ہے، تفریط جو ہے وہ بھی غلط ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔